تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں، یہ تمام فضیلتوں کا جوہر، نجات کا سبب، سکون کی کنجی اور دنیا و آخرت میں سعادت کا منبع ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، ایک بات جو کبھی کبھی زبانوں پر وارد ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہ صرف مجرد ایک جملہ نہیں جو کہا جاتا ہے، بلکہ پوشیدہ شعور ہے جو دبے پاؤں دل تک پہنچ جاتا ہے، نفس کی گہرائیوں میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ کہنے والے شخص کو پستی کے گھڑے میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو موازنے کے وہم سے پیدا ہوتا ہے، جب آدمی اپنے نفس کو برتری کے زیادہ لائق، مقام کا زیادہ مستحق اور بلندی کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ صلاحیتیں اور لیاقتیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں، پھر دوسروں کو جو روزی اور منصب میسر ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے اور بآواز بلند یا اپنے دل میں کہتا ہے میں اس سے زیادہ لائق ہوں، اس سے زیادہ جانکار ہوں، اس سے زیادہ ذہین ہوں، میں مقام کا زیادہ مستحق ہوں۔ اور یہ شعور اپنی حقیقت میں اللہ کے عدل پر مخفی اعتراض اور اس کی حکمت پر شک کرنا ہے، گویا کہ ایسا شعور رکھنے والا آدمی اللہ کی پناہ روزیوں، منصبوں اور مقام و وجاہت کی تقسیم کے سلسلے میں اللہ پر استدراک کرتا ہے۔ جو موازنے کے چکر میں پڑا وہ پوشیدہ کبر کے جال میں پھنسا اور اسی راستے پر گامزن ہوا جس پر پہلا نافرمان یعنی ابلیس ہلاک ہوا۔ یہ بات زبان کی حدوں تک نہیں رکتی بلکہ مختلف شکلوں میں انسان کی زندگی میں بار بار آتی ہے، کبھی کبھار صراحت کے ساتھ نہیں کہی جاتی لیکن متکبرانہ نظر، تمسخر آمیز ہنسی مغرورانہ لہجے سے سمجھی جاتی ہے، یا ایسی خاموشی سے جس سے حقارت ٹپک رہی ہو، یہاں تک کہ سرسری عبارت سے بھی جو اپنے اندر پوشیدہ حقارت چھپائے رکھتی ہے۔ ایسی بات مدیر اس وقت کہتا ہے جب وہ اپنے کارکنان کو حقیر سمجھتا ہے، مالدار کہتا ہے جب وہ فقیر کو کمتری کا احساس دلاتا ہے، اسے دیندار کہتا ہے جب وہ گناہگار کو حقیر جانتا ہے، اسے وہ شخص کہتا ہے جو اپنی عقل، نسب اور علم پر فخر کرتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی یہ بات دین کے نام پر کہی جاتی ہے جب آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ حق اسی کے اندر محصور ہے اور اس کے سوا سب گمراہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ نصیحت، دعوت اور مناقشے کے پردے میں اسے چھپا لیں، لیکن در حقیقت وہ واضح کبر ہوتا ہے۔ جس نے یہ کہا اور وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ لوگوں سے قدر و منزلت میں زیادہ بلند ہے، جبکہ اس کی بات دل کے کبر، حق کے چھپانے اور مخلوق کو حقیر جاننے سے جڑ جائے، ایسا آدمی ابلیس کی راہ پر چل رہا ہے، ہر چند کہ اس کے الفاظ بدلے ہوئے ہوں اور شکلیں مختلف ہوں۔ کیسے کمزور مخلوق عظیم خالق پر اعتراض کر سکتی ہے؟ اللہ ہی تنہا پیدا کرنے والا، تقدیر بنانے والا، بلند کرنے والا، پست کرنے والا، عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا ہے، اور وہ جاننے والا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا درست ہے، اپنے فیصلے اور تقدیر میں حکیم ہے اور اس کی حکمت اس سے بلند ہے کہ محدود عقلیں اس کا ادراک کر سکیں۔ اس کا فرمان ہے کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے۔ اللہ نے تمہیں جس سے نوازا ہے وہ خیر ہے، گرچہ وہ تمہاری نگاہ میں کم نظر آئے، اور اس نے تمہیں جو چیز نہیں دی اس میں تمہارے لیے رحمت ہے، گرچہ تم اسے محرومی خیال کرو۔ تاخیر میں پردہ پوشی، نہ دینے میں مہربانی اور کھونے میں نجات ہو سکتی ہے۔ مومن کو رضامندی کا خوگر ہونا چاہیے، موازنے کا اسیر نہیں۔ غلطی یہ ہے کہ نعمت کو دوسروں کو حقیر جاننے کی سیڑھی یا مطلق تفوق کی ترازو سمجھ لیا جائے، اور بہت سے لوگ جن کے مقام کو تو نے حقیر جانا اللہ کے نزدیک کئی درجے میں تم سے بلند ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے کبر سے منع کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یوسف علیہ السلام کی شکل میں ہمارے لیے بلند مثال رکھ دی۔ یوسف علیہ السلام علم، اخلاق اور مقام و مرتبہ والے تھے، اس کے باوجود جب عزیز مصر کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ میں فلاں سے افضل ہوں، نہ دوسرے کو گرا کر اپنی برتری کی کوشش کی۔ انہوں نے ذمہ داری پر اعتماد رکھنے والی زبان میں کہا
آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ یہ بات انہوں نے متواضع انسان کے اعتماد کے ساتھ کہی، متکبر انسان کے غرور کے ساتھ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کسی کو چھوٹا نہیں بنایا کہ وہ بلند ہو، نہ انہوں نے اپنے نفس کو دوسروں کی کامیابی کا معیار بنایا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو امانت دار خادم کے طور پر پیش کیا، کبر و ناز والے فرد کی مانند نہیں۔ اور کتنا فرق ہے اس کے